Assalamu alaikum students. Open your SST book, Geography section, Chapter 18, The Last Steps to Independence. جیسے کہ ہم نے پریویس چیپٹرز میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح مسلم 1857 کے بعد کس طرح مسلمز کے حالات بہت برے ہو گئے. پھر سر سید احمد خان نے انہیں ایجوکیشن کی طرف لے کے آئے. دین وہ کس طرح جو ہے پولیٹیکل اس میں ان ہوئے، اور پھر کس طرح قائد اعظم اور علامہ اقبال نے ان لوگوں کو آگے ان کا ساتھ دیا. تو لاسٹ اسٹیپس ٹو انڈیپینڈنس تک اگر ہم بات کریں کہ قائد اعظم جو تھے فاؤنڈر آف پاکستان، وہ انڈین یونائٹڈ انڈیا کے حق میں تھے. وہ یعنی وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک ہی ملک میں جو ہے ایک ساتھ یونائٹڈ رہنے کی ہمیشہ تلقین کرتے تھے. بٹ آفٹر دا نہرو رپورٹ اینڈ سو بفور دا ایشوز، یا جو بھی کانگریس کی جو باتیں کہ ان کی جو چیز مسلمانوں کے حق میں تھی اس میں ان کی جو ہے وہ ٹانگ اڑانا، ہڈرنس کریٹ کرنا، رکاوٹیں پیدا کرنا، تو قائد اعظم بہت دل برداشتہ ہو گئے. انہیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس طرح اس چیز کو لے کے چلیں، کہ یہ تو ہمارے ساتھ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. دین پھر قائد اعظم جو ہے وہ واپس، مطلب جو اس وقت 1930s میں جو 29 میں جو پولیٹیکل سیناریو تھا سب کانٹیننٹ کا، قائد اعظم جو ہے وہ واپس چلے گئے انگلینڈ. وہاں انہوں نے اپنی لاء کی پریکٹس سٹارٹ کر دی. دین وہاں پہ انہوں نے البتہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو ہے وہ اٹینڈ کی. علامہ محمد اقبال نے جب 1930 میں الہ آباد میں سیپریٹ اسٹیٹ کا آئیڈیا دیا، اور انہوں نے نہ صرف سیپریٹ اسٹیٹ کا آئیڈیا دیا بلکہ قائد اعظم کو واپس برٹش سب کانٹیننٹ پہ لے کے آئے. انہوں نے قائد اعظم کو کنونس کیا کہ اب ہمیں یہ کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اور اب ہمیں الیکشنز میں آپ کی ضرورت ہے. سو 1937 ٹو 1946 کا جو ایک ٹائم پیریڈ رہا ہے، وہ ٹائم جو تھا وہ لاسٹ سٹیپس تھا. ایک تو الیکشنز ہوئے، مسلم لیگ کو صرف 4 پروونس میں گورننس ملی، جبکہ 7 پروونس میں اس کی کانگریس کی گورننس تھی. اور جو ورسٹ گورننس انہوں نے شو کی ٹورڈز دا مسلمس، اور جو سٹربنس شو کی کانگریس نے ٹورڈز دا برٹش، کہ انہوں نے 1 سال کے اندر وہ خود ہی اسمبلی کو ڈیمولش کر دیا، اس گورننس کو ختم کر دیا. اس کے بعد آفٹر دیٹ پھر وہ جو سارے ایشوز ہوئے، پھر 1940 میں قائد اعظم نے جب لاہور ریزولوشن میں یہ اعلان کر دیا کہ اب ہمیں ایک ڈفرینٹ اسٹیٹ چاہیے. قائد اعظم جو یونائٹڈ انڈیا کے حق میں تھے، اب انہوں نے بالکل اسٹریٹلی ایک بات کہہ دی کہ ہندوؤں کا علیحدہ کنٹری ہوگا اور مسلمس کی علیحدہ اسٹیٹ ہوگی. اس کا نیم بھی تجویز کر دیا جو چودھری رحمت علی نے کیا. اور اس کے بعد 1946 میں مسلم لیگ کو جو ہے وہ جیت گئے الیکشن میں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے سیپریٹ اسٹیٹ کے اس میں حق میں تھے کہ ہمیں سیپریٹ اسٹیٹ ہمیں چاہیے. پھر ڈویژن ہوئی، کیونکہ سب کانٹیننٹ میں جو ہے کچھ بہت زیادہ ایریا برٹش کے اندر تھا. کچھ ایریا جیسے 4 پروونس جس میں مسلم لیگ جیتی، وہ مسلم میجورٹی ایریاز تھے. مسلم میجورٹی ایریاز بھی مسلمانوں کے پاس آنے تھے. پھر اس کے بعد کچھ اسٹیٹس ایسی تھی جن کے ہیڈز تو ہندو تھے، لیکن ان کی وہ جو رعایا تھی وہ مسلمان تھی، تو وہ بھی ایک ایشو تھا. اس کے بعد پھر ڈیفینس، فورن افیئرز اور کمیونیکیشنز کے پرابلمز آئے. پھر کانگریس اور زیادہ اسٹربن ہوگی، کیونکہ دے آر مطلب ناٹ ایکسیپٹ دیٹ مسلم ٹیک دا سیپریٹ اسٹیٹ. انہیں یہ بات بالکل پسند نہیں آئی. پھر مسلمانوں کے لیے جب 14 اگست 1947 میں سیپریٹ اسٹیٹ بن گئی، تو اس کے بعد پھر بہت سے ایشوز جو ہیں وہ سامنے آئے.
انڈیا کیونکہ یو این او کا انڈیا نے اپنے جو کنٹری کا نیم ہے وہ انڈیا ہی رکھا کیونکہ آلریڈی سب کانٹیننٹ کو انڈیا کے نیم سے ہی جانا جاتا تھا، تو انہیں یو این او سیکیورٹی کونسل میں آٹومیٹکلی سیٹ مل گئی، جبکہ پاکستان کے پاس نہیں تھا یہ والا وہ۔ پھر اس کے بعد ریفیوجیز کا ایشو، مہاجر جو انڈیا سے مائیگریٹ کر کے پاکستان آئے تھے ان کے ایشوز، پھر اس کے بعد جو ہے قائد اعظم 1 سال کے بعد ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی 1948 میں، اور لیاقت علی خان کی 1951 میں، تو وہ بھی ان کی ارلی ڈیتھس بھی بہت سے پرابلمس لے کے آئی۔ جموں اینڈ کشمیر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا ایشو بھی بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے ابھی تک ہے۔ وہ جموں کشمیر کی جو اسٹیٹ تھی وہ مسلم میجورٹی کی تھی، لیکن راجہ ان کا ہندو تھا، تو انہوں نے انڈیا کے ساتھ الحاق کر لیا، لیکن وہ وہاں کی عوام نے کہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ 1948 میں آزاد کشمیر جو بھی ہمارا علاقہ ہے اس کو آزاد کروا لیا گیا۔ فائنینشیل ایشوز ہمارے، پاکستان واز ناٹ رچ کنٹری، there were huge areas of barren desert and high mountains and only 1/3 of land was cultivated، اور اس ٹائم ہمارے پاس فیکٹریز بھی نہیں تھے، بہت برے حالات تھے۔ اور ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان کے 2 حصے تھے، ویسٹ پاکستان اینڈ ایسٹ پاکستان۔ ویسٹ پاکستان جو ابھی کا ہمارا ہے اور ایسٹ پاکستان جو اس وقت بنگلہ دیش ہے، ان دونوں کنٹریز کے درمیان 1600 کلومیٹر کا جو ٹیریٹری ہے وہ انڈیا کی ہے، یعنی کہ ان دونوں ایک ہی ملک ہوتے ہوئے ان دونوں کے درمیان راستہ نہیں تھا، زمینی راستہ نہیں تھا، یعنی انہوں نے جس طرح کی بھی پارٹیشن کی اور جس طرح کا کنٹری ہمیں دیا، ان کی سوچ ہی یہی تھی کہ ہم یہ کنٹری آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا اور یہ واپس انڈیا میں ہی شامل ہو جائیں گے۔ پاکستان بہت برے حالات میں تھا، لیکن اس کو گریجولی اس کو ٹھیک کیا گیا، لیکن کرپشنز اور فراڈ جو تھے وہ بہت حد تک زیادہ تھے۔ 1950 تک جو پولیٹیکل کوریلز، مطلب 1956 تک تو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہی نہیں بنا تھا، تو اس میں ہمارے بہت سے ایشوز رہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو ابھی تک، ہمارا ملک اللہ کے فضل و کرم سے قائم و دائم ہے، اور اس طرح ہم نے اپنے انڈیپینڈنس کی راہ قائم کی۔ چیپٹر 25 The Struggle for Freedom. Topic short answer. Why are Hyder Ali and Tipu Sultan considered